السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے، اس پہ غور فکر کرنے، اس پر ایمان لانے اور عمل کے ساتھ دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے کہ وہ تیرے کلام سے ہمیں دور کر دیں، تیرے دین سے ہمیں دور کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ لفظی ترجمے کے اوپر غور کریں، لفظی ترجمہ نکال لیجئے۔ ثم پھر آتینا دی ہم نے موسیٰ کو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی وہ تورات تھی، تماماً پوری کرنے کے لیے، یعنی نعمت کو پوری کرنے کے لیے، علی الذین اس پر جس نے احسنا نیکی کی، یعنی تورات پر صحیح طور پر عمل کیا، تو ان پر نعمت کو پوری کرنے کے لیے اللہ نے تورات نازل کی۔ وتفصیلا لکل، کھول کر بیان کرنے والی، وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ کے احکامات کو بتانے والی، لکل ہر شیء چیز کو، ہر چیز کو کھول کر کے بیان کرنے، وہدا اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت ہے، لعلہم تاکہ وہ بلقاء ملاقات پر، ربہم اپنے رب کی، وہ ایمان لاتے۔ وہذا اور یہ، تو تورات کے ساتھ اب قرآن کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے اور قرآن کی فضائل کا ذکر یہاں پر۔ وہذا اور یہ، کتاب انزلناہ نازل کیا ہم نے، سب سے بڑی فضیلت کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے نازل کیا، مبارکن بابرکت ہے۔ دوسری فضیلت کہ بابرکت کتاب نازل کیا۔ فاتبعوہ، کیوں نازل کیا؟ پس پیروی کرو اس کی، فاتبعوہ پس پیروی کرو اس کی، واتقوا اور تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ سے ایسی محبت کہ اس کی نافرمانی کا، اس کی ناراضگی کا ڈر، لعلکم تاکہ تم ترحمون تم رحم کیے جاؤ، رحم کے لیے شرط لگا دی، ان تاکہ تقولو نہ تم کہو، انما بے شک انزلا نازل کی گئی، کتاب علی الطائفتین اوپر دو گروہوں کی، یعنی یہودی اور نصرانی کے اوپر یہ کتاب نازل کی گئی، تم یہ نہ کہو، من قبلنا ہم سے پہلے، تو یہ حجت بھی ہے۔ وَإِن اور بے شک کُنّا تھے ہم، ان دراستہم پڑھنے پڑھانے سے ان کی، لغافلین البتہ غافل تھے، تو تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو گروہوں پر یہ کتاب نازل ہوئی، ہم پر تو یہ نازل نہیں اور ہم تو غافل تھے اس کتاب سے۔ آیت نمبر 157۔ او یا تقولو تم کہو، لو اگر، انا بے شک ہم، انزلا نازل کی جاتی، علینا ہم پر، کتاب، یا تم یہ کہو کہ اگر ہم پر نازل کی جاتی کتاب، لکنہ البتہ ہوتے ہم، ھذا زیادہ ہدایت یافتہ، منہم ان سے، اگر یہ ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس کی بہت اتباع کرنے والے ہوتے۔ فقط پس تحقیق، جاءکم آ گیا تمہارے پاس، بینات کھلی دلیل، من ربکم تمہارے رب کے طرف سے، وہدا اور ہدایت، ورحمہ اور رحمت۔ فمن تو کون، اظلم بڑا ظالم ہے، تو جس نے اس کے حقوق کو ادا نہیں کیا، اس کے نزول کے مقصد کو پورا نہ کیا، اس کے انجام کے تعلق سے اب یہاں پہ ذکر، فمن تو کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، کذبا جھٹلائے، بے آیات اللہ کی آیات کو،
اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ کی آیت کو جھٹلائے. فصدفا، اور وہ اعراض کرے، انہا ان سے، ونجزی ان قریب ہم بدلہ دیں گے، الذین ان کو جو یصدفون اعراض کرتے ہیں، مطلب اس کلام سے اعراض کرتے ہیں، ہم انہیں جلد بدلہ دیں گے، ان آیاتنا ہماری آیت سے، سوء العذابی برے عذاب کا. تو جو ہماری آیت سے اعراض کرتا ہے ہم اسے جلد عذاب کا، برے عذاب کا بدلہ دیں گے. بما، وہ جو اس کے جو کانو تھے وہ یصدفون وہ اعراض کرتے. آئے تفسیر کی طرف. آیت نمبر 154 سے، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کتاب دی. یہاں سے وحی کی فضیلت یعنی تورات کی اور قرآن مقدس کی. تو قرآن کے تعلق سے کچھ پوائنٹ کی شکل میں ہم بات کو سمجھیں گے. نمبر 1، قرآن کی فضیلت. دوسرا، نزول قرآن کا مقصد کیا، کیوں نازل ہوا، کیا قرآن کے حقوق ہیں. اور پھر ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے حجت پوری کی کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم تک تو کوئی پیغام ہی نہ آیا تھا. اور جو مطالبہ کرتی ہے قوم، خاص طور پہ مشرکین مکہ نے جو مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے پاس بھی کوئی نبی آتا، ہمارے پاس بھی کوئی کتاب آتی تو ہم اطاعت کرتے، مطالبے کا پورا ہونا. چوتھا. پانچواں، نزول قرآن کا مقصد پورا نہ کرنے کا انجام دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں، یعنی قرآن کے حقوق ادا نہ کرنے کا انجام کیا ہوگا اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی. اور جب انجام آخرت میں ملے گا تو پھر بندہ آرزو کرے گا. اس طرح 6 پوائنٹس میں آج کی کلاس رہے گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت نمبر 154 میں فرمایا، ثم آتینا موسیٰ الکتاب، اور ہم نے موسیٰ کو اس لیے کتاب دی. پہلے ہی مقصد بتا دیا کہ موسیٰ کو کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی. اور کیوں دی، وحی کا مقصد کیا ہوتا ہے، وحی کیوں نازل ہوتی ہے، کہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہو. یہ وحی نازل ہی اس لیے ہوتی ہے کہ جو اچھے کام کرے یعنی اس وحی کے مطابق عمل کرے تو اللہ کی نعمت اس کے اوپر تمام ہو، دنیاوی اور آخرت بھی اخروی دونوں لحاظ سے. اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور دوسرا مقصد ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے یعنی زندگی گزارنے کا دستور حیات پورا کی پورا واضح طور پر بیان کرنے کے لیے اس کو نازل کیا ہے. اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے. اگر تمہیں ہدایت چاہیے اور رحمت چاہیے تو یہ اس کا ذریعہ تھا تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں. اور یہ عظیم کتاب، یہ ہدایت، اور ہدایت کس چیز کی، تاکہ یہ اللہ رب العزت کی ملاقات کا یقین کر لیں. تورات کے ساتھ کئی مقام پر قرآن کا بھی ذکر کیا گیا، جیسے سورہ احقاف آیت نمبر 12، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی. پیشوا یعنی اللہ رب العزت کے احکام و مسائل بتانے کے لیے، اور رحمت تھی. اور یہ ایک تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے، اور یہ قرآن ایک تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے. سورہ انعام آیت نمبر 91 بھی اللہ نے فرمایا، کہو وہ کتاب کس نے اتاری جو موسیٰ لے کر آئے تھے. ان سے سوال کرو یہودی، جو لوگوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، تم اسے چند ورق بناتے تھے، یعنی تم اسے چند ورقوں میں نقل کرتے تھے جنہیں ظاہر کرتے تھے اور بہت سی چیزوں کو تم چھپا لیتے تھے. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات کے ساتھ قرآن کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا. ھذا کتاب انزلناہ مبارک، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے. انزلناہ، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، اللہ نے نازل کیا. تو اس کلام کی فضیلت اور سب سے بڑی فضیلت کی اللہ کا کلام ہے، اور نازل اللہ نے مبارکن، مبارک نازل کیا. کیوں نازل کیا، اس کے نزول کا مقصد کیا تھا. فاتبعوہ، بس تم اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو. فاتقوا، اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. کیا ہوگا اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے، اس کا حق ادا کرنے سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو اگر ہم اللہ کے رحم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں، اللہ کا خاص رحم، ایک تو رحم یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے ساری مخلوق کے اوپر، الرحمن علی العرش استویٰ، اس کی رحمت نے ساری مخلوق کو گھیر لیا، رحمان جو عرش پر مستوی ہوا. اور ایک خاص رحمت جو اللہ رب العزت کی مومنوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے اور آخرت میں مومنوں کے ساتھ ہوا کرے گی، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ یہ اللہ نے نازل کیا اس کتاب کو، مبارک کتاب ہے، اور اس کی تم اتباع کرو اور تقوی اختیار کرو،
یعنی ہر چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے گناہ سے رک جاؤ، اور اس کا رزلٹ، اس کا پھل ملے گا لعلکم ترحمون، کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم فرمائے۔ قرآن کی فضیلت اور اس کے نزول کے تعلق سے چند آیتیں اور سماعت فرمائیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ نے قرآن کے نزول کا مقصد بھی بتایا اور اس کی فضیلت بھی۔ یہاں فرمایا کتاب ہے نازل کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الیکا تمہارے طرف، مبارک کتاب ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ تم اس پہ تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ یہاں فرمایا اطاعت کرو، اس وجہ سے نازل کیا، اور سورہ صاد میں تم اس پہ تدبر کرو، غور و فکر کرو، یعنی نازل کر دیا تو بغیر سوچے سمجھے پڑھنا یا پڑھنا ہی نہیں، تو یہ نازل کیا ہے، مبارک کتاب ہے، اور اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس پہ غور و فکر کرو، لیدبروا آیاتہ، اس کی آیت پر، اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ تو جو غور و فکر کرے گا، جو عقل مند شخص غور و فکر کرے گا قرآن کے اندر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نصیحت حاصل کرے، وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا، جب برے اور اچھے لوگوں کا انجام دیکھے گا اس سے نصیحت حاصل کرے۔ سورہ نمل آیت نمبر 76 اور 77، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو پہلے بنی اسرائیل جو اختلاف کرتے تھے حرام و حلال کے تعلق سے، احکام و مسائل کے تعلق سے، ان کی بہت سی باتوں کا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں قرآن اس کو بیان کرتا ہے۔ آج مسلمان بھی جو باتوں پر اختلاف کرتے ہیں قرآن اس کو واضح کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ حق ہے، یہ ناحق ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور بے شک وہ یقیناً ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ جو ایمان والا ہے قرآن کو جب وہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے سراسر ہدایت ہے، یعنی اس کو عمل کی توفیق ملتی ہے۔ یہاں ہدایت سے مراد عمل کی توفیق۔ قرآن میں ہدایت 3 معنوں میں آئی ہے، اور آگے اللہ نے فرمایا اور رحمت ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اور دوسرا سورہ زاریات آیت نمبر 20 کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور یہ لوگوں کے لیے سمجھ کی باتیں اور ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں ہدایت اور رحمت ہے۔ فضیلت کے تعلق سے چند آیتیں سماعت فرمائیں قرآن کی فضیلت کے تعلق سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 38، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آدم ذات کو اس زمین کی طرف پہنچا رہا تھا اور جناتوں کو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وصیت کی، یعنی آدم ذات کو قیامت تک آنے والی انسانیت کو وصیت کی، قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب زمین پر اتر جاؤ، وَيَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور جب کبھی میری ہدایت تمہارے پاس آئے، یعنی وقت وقت پہ انبیاء علیہ السلام آتے رہیں گے، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت آئے تو جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ اسے کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ یہ فضیلت اور یہ وعدہ کرنے والا خالق کائنات۔ ہر دور میں دیکھ لیں آپ کہ جس دور میں انبیاء علیہ السلام کے اوپر جو وحی نازل ہوئی ہے اور جن لوگوں نے اس کی اتباع کی ہے، ایمان لایا ہے، غور و فکر کیا ہے، اتباع کی ہے، وہ ہر قسم کے خوف اور غم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نجات دی۔ فرعون جیسے ظالم کے غم اور بھی جو دوسرے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ہم نے ان کا سلسلے وار ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو جس نے بھی ایمان لایا اور عمل کیا، اس کی اتباع کی، اللہ نے اسے دنیا اور آخرت میں نجات کا پروانہ دیا۔ اس طریقے سے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 57، 58، 57، 58، یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خطاب، اے لوگو، یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، آ گیا تمہارے پاس تمہارے آقا و مالک کی طرف سے موعظہ، وشفاء لما فی الصدور، یہ اللہ کی طرف سے شفا ہے جو دلوں کے اندر بیماریاں ہیں۔ یہ گارنٹی اللہ سبحانہ تعالیٰ یا یہ چیلنج اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھا، جس قوم کے اوپر یہ چیلنج کیا گیا تھا اور قیامت تک کے لیے تو ہے یہ، لیکن مکہ کے لوگ آپ دیکھیں کس قدر برائی کے اندر ملوث تھے، لیکن جس نے اس کلام کو اللہ کا کلام سمجھا، ایمان لایا، تدبر کیا، عمل کیا، ان کے اندر سے ساری برائیاں ختم ہو گئی اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انہیں خطاب مل گیا۔ وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی عمل پر توفیق ملتی ہے اس کو غور و فکر کرنے سے، اور اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا قل، اے نبی مکرم ان سے کہہ دیجئے، قل بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے۔ یہ کلام کا مل جانا ہماری رشد و ہدایت کے لیے، اللہ خالق کائنات جو ساری کائنات کا رب ہے، اس کا مارگدرشن آ جانا، اس کا کلام مل جانا، اس کی نصیحتیں مل جانا، اس سے بڑی ہمارے لیے خوشی کی بات اور کیا ہوگی کہ ہمارا رب ہم سے کلام کرتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کا جی چاہے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے، کون رب؟ ہمیں بنایا، ہمیں تراشا، وہ رب جو ہمیں
کھانے اور پینے کے لیے دیتا ہے وہ رب جس نے ہمیں سننے اور دیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی، جس نے ہمیں کان، آنکھ اور دل عطا فرمایا۔ اس رب سے اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ بات کرے، تو رسول مکرم نے فرمایا تم میں سے اگر کسی کا جی چاہے کہ وہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ اور یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی رحمت ہے، فبذالک فلیفرحوا، تو انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جائیں۔ ہم دنیا کی دھوکے کی چیز کو پا کر کے خوش ہوتے ہیں، یہ گھر جس کو ہم کو چھوڑ کے جانا ہوگا یہ دھوکہ ہے، یہ عزت جو مقام اور مرتبہ اس دنیا کے اندر ملا یہ سب چھوڑ کر کے جانا پڑے گا، یہ سب دھوکہ ہے، اس کو پا کر کے ہم خوش ہوتے ہیں، یہ گاڑیوں اور سونے اور چاندی کو پا کر کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ ہمارا خالق فرماتا ہے کہ بتا دو انہیں اے نبی مکرم یہ اللہ کا فضل ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ اسے پا کر کے خوش ہو جائیں، اور وہ جو جمع کرتے ہیں اس میں بہتر جمع کرنا۔ کیا جمع کرتے ہیں؟ ہم دولت کو جمع کرتے ہیں، ہم شہرت کو جمع کرنا چاہتے ہیں، ہم عزت کو جمع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا خالق بتا رہا ہے ہم ڈگریوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارا خالق بتا رہا ہے کہ اس میں بہتر جمع کرنا کیا ہے، ہوا خیر مما یجمعون، اور تم جو جمع کرتے ہو اس میں بہتر جمع کرنا قرآن کا جمع کرنا، اس کے علم کا سیکھنا، اس پر ایمان کا لانا، اس پر عمل کرنا، یہ بہترین جمع کرنا ہے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مقدس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح کہا، روح۔ سورہ نحل آیت نمبر 2، سورہ مومن آیت نمبر 15، سورہ شورى آیت نمبر 52 52، ان مقامات پر اللہ نے قرآن کو روح کہا۔ معزز سامعین غور کریں، روح کے بغیر جسم کی کیا کوئی وقت ہے؟ اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو کتنا ہی خوبصورت جسم ہو، کتنا ہی دولت مند انسان کا جسم ہو، اسے آگ کے یا مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جس جسم کے اندر روح نہ ہو، قرآن نہ ہو، اس کی بھی کوئی اہمیت اور وقت نہیں۔ تو اسے اللہ رب العزت نے روح کہا، اور یہی فرق ہے ہمیں اور صحابہ اکرام میں کہ ان کے اندر یہ روح آ چکی تھی۔ سورہ شورى آیت نمبر 21 کے اندر اللہ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑوں کے اوپر بھی نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اور واقعی جب سنگ دل و پتھر دل جیسے لوگوں کے اوپر نازل کیا وہ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ سخت دل لوگ تھے جو اپنی ہی اولاد کو قتل کرتے تھے، وہ کیسے نرم دل ہو گئے۔ سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الرحمن، اپنی صفات میں جو ہمارے لیے اس دنیا کے اعتبار سے بہت قیمتی صفت ہے کہ ہم گنہگار بھی ہیں تو اللہ کی رحم ہم پر بنا ہوا ہے، اور ہر کسی مخلوق کے اوپر اس کا رحم بنا ہوا ہے۔ یہ عظیم صفت کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا الرحمن، اور علم القرآن، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس میں سب سے بڑی نعمت کا ذکر فرمایا علم القرآن، کہ تمہیں ہم نے قرآن دیا۔ خلق الانسان، اور جو مخلوق بنائی اس میں افضل مخلوق کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو بنایا، خلق الانسان، اور انسان کے اندر جو جوہر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، جو قیمتی نعمت دیا، علمہ البیان، اس کو بیان کرنے کی صلاحیت دیا، اس کو اپنے جذبات کو بیان کرنے کی صلاحیت۔ تو کیا بیان کرے؟ اور رحمان کو بیان کرے، قرآن کے ذریعے سے بیان کرے۔ بہرحال قرآن کا علم حاصل کرنے کی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث 5067 اور مسلم شریف 3319 اور بھی بے شمار حدیثیں ہیں۔ قرآن کے حقوق یا نزول کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے جان تو لیا کہ اس کی بہت فضیلت ہے، اس کا علم حاصل کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ جس بچے کو اس کا علم سکھا دیا جائے گا اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا حشر کے میدان میں کہ اس کے اندر جو ہیرے اور جواہرات لگے ہوں گے وہ سورج سے بھی زیادہ تابناک ہوں گے، لوگ دیکھ کر کے رشک کریں گے ان کے اوپر۔ بہت سی فضیلتیں قرآن کے علم حاصل کرنے کی کہ ساری مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ پانی کے اندر مچھلی اور چیٹی بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ جب قرآن کا مذاکرہ ہوتا ہے لوگ بیٹھ کر کے ذکر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے، اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہے کہ اس سے بہتر مجلس میں آپ اور میں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم اس وقت ہمارا خالق عرش میں اپنے فرشتوں کے ساتھ ہمارا ذکر کر رہا ہے۔ کس نے بتایا؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ بے شمار فضیلت اس کو حاصل کرنے کی، اس کو علم کو حاصل کرنے کی، لیکن اس کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ کیا قسم کھانے کے لیے نازل کیا گیا، باندھنے کے لیے نازل کیا گیا، گھول کر کے پی لینے کے لیے، لٹکا دینے کے لیے نازل کیا؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ آئے سماعت کریں مقصد۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلا مقصد اس پر ہمیں ایمان لانا ہے، اور کئی مقام پر اس کے بارے میں فرمایا۔ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 68-69، سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 176-177، سورہ بقرہ آیت نمبر 285، سورہ نساء آیت نمبر 136، سورہ مائدہ آیت نمبر 83، سورہ قصص آیت نمبر 53، سورہ نساء آیت 169، اور بھی کئی مقام پر کہ یہ نازل کیا تاکہ تم اس پر ایمان لے کر کے آؤ۔ دوسرا مقصد جو آج کی آیت میں ہم نے پڑھا
کہ قرآن پر غور و فکر کریں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29، یہ ذکر ہم نے اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس پہ غور و فکر کرو۔ اور غور و فکر کب ہوگا؟ جب ہم اس کو سمجھیں گے۔ کیا بغیر سمجھے غور و فکر ہو سکتا ہے؟ تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھنے کے لیے نازل کیا، غور و فکر کرنے کے لیے نازل کیا۔ اور تیسرا مقصد حق قرآن کا کہ قرآن کی باتوں پر عمل کریں۔ سورہ انعام جو آج ہم پڑھا گیا آیت نمبر 155، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، مبارک ہے، فَاتَّبِعُوهُ، پس تم اس کی اتباع کرو، فَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور جب اس کے اوپر عمل کریں گے تو عمل کرنے کے اندر پھر بہت سی چیزیں آئیں گی کہ ہم اس کو ٹھہر کر کے پڑھیں، اس کو عمل کرنے کے اندر پھر وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد وہ سارے کے سارے اس کے اندر آئیں گے، اور وہ عظیم حکم کہ اس علم کو جو ہم نے حاصل کیا ہے اس پہ ہم عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ تو دوسروں تک پہنچانے کے تعلق سے سورہ نحل آیت نمبر 44 میں اللہ نے فرمایا 44، یہ ذکر قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے کہ آپ اسے کھول کر کے بیان فرما دیجیے۔ یہ اس لیے نازل کیا تاکہ اسے کھول کر کے بیان کرو۔ تو اصل جو ہے وہ تین چیزیں ہیں، ایمان لانا ہے، غور و فکر کرنا ہے، یعنی اسے پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ ان آیتوں کو صحابہ اکرام نے، نبی مکرم نے کس طرح ایکسپلین کیا، سمجھایا، اور صحابہ نے کس طرح سمجھا اور کس طریقے سے عمل کیا، یہ سب غور و فکر کے اندر آئے گا۔ غور و فکر کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے ہی حساب سے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیں اور اپنے ہی حساب سے مسائل نکالنا شروع کر دیں۔ تدبر کا، غور و فکر کا مطلب یہی ہے کہ اس کی جو نصیحتیں اور وصیتیں جو کی گئی ہیں، جو احکام و مسائل نازل کیے گئے ہیں، اس پہ ہم غور و فکر کریں، اس پہ عمل کے بارے میں سوچیں اور اس کو اس طرح سمجھیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے، جس طرح صحابہ نے سمجھ کر کے عمل کر کے بتا دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جن کو پروانہ نازل ہو گیا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا۔ تو قرآن ایک عظیم کلام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی اور سب سے بڑی نعمتوں کے اندر سے نعمت ہے۔ یہ نازل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ ایمان کہتے ہیں یقین کو، آستھا، وشواس، اور ایمان کا اصطلاحی معنی ہے دل کا یقین، زبان کا اقرار اور اعضاء کا عمل، یہ ایمان کے اندر شامل ہے۔ تو ایمان لائیں، اس پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور تیسرا اس پر عمل کریں، اور عمل کے اندر پھر اور بھی باتیں آئیں۔ آیت نمبر 156-57 کے اندر کہ اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو انجام دنیا اور آخرت میں کیا ہوگا۔ اس کے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان فرمائی کہ یہ ایک حجت بھی ہے کہ کل حشر کے میدان میں تم یہ نہ کہہ سکو ہمارے پاس تو کوئی پیغام آیا ہی نہیں تھا، اگر آتا تو میں دنیا کی کسی کتاب کو اتنی ترجیح نہیں دیتا، میں تو قرآن کو ہی پڑھتا، اسی کو سمجھتا، اسی پہ غور و فکر کرتا۔ تم یہ نہ کہو، اور تم یہ بھی نہ کہو کہ اگر ہمیں جیسے تورات اور انجیل نازل ہوئی ہمارے اوپر بھی اگر کوئی کتاب اور کوئی نبی آ جاتے تو ہم خوب اس کی اتباع کرتے، تم یہ بھی نہ کہہ سکو، اس لیے نازل کر دی، حجت پوری کر دی کہ کل حشر کے میدان میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کلام آتا تو ہم اس کو پڑھتے، دوسری کتابوں کو اتنی ترجیح نہیں دیتے۔ جیسے کہ آج امت مسلمہ آپ دیکھیں کلام قرآن کے علاوہ ہر کتاب کو سمجھ کر کے پڑھتے ہیں، ہر کتاب پر غور و فکر کرتے ہیں، اور نہیں سمجھتے اور نہیں غور و فکر کرتے تو قرآن ایک تو پڑھیں گے نہیں، اور پڑھیں گے تو بغیر سمجھے پڑھیں گے۔ کون سی اسکول کی کتاب آپ نے بغیر سمجھے پڑھی ہے؟ یہ غداری اللہ کے کلام کے ساتھ، یہ روگردانی اللہ کے کلام کے ساتھ۔ سنیں آیت نمبر 156، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں یعنی یہودی اور نصرانی پر کتاب نازل کی گئی تھی، اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، ہمارے اوپر تو نازل کی نہیں گئی تھی، تو تم یہ نہ کہہ سکو، اور ہم تو بے خبر تھے اس کو پڑھنے سے۔ اسی طرح سورہ قصص کے اندر بھی اللہ نے فرمایا، سورہ قصص آیت نمبر 47، اور ایسا نہ ہو کہ اگر ان اعمال کے سبب جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے، یعنی جو شرک اور بدعت، حرام اور حلال کی تمیز نہیں کر کے جو گناہ یہ کر کے آگے بھیج چکے ہیں، ان پر کوئی مصیبت واقع ہو، جب ان کا عذاب ان کو ملے گا، ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار تو نے ہمارے طرف کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تھا، ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، اگر تو کوئی نبی بھیجتا تو ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور ایمان لانے والوں میں ہوتے کہ میدان میں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس نبی آتا تو ہم اتباع کرتے۔ سورہ قصص آیت نمبر 47 میں بھی یہی بات فرمائی، اور اسی طرح یہاں پر بھی آگے اللہ فرماتا ہے 157 میں، تاکہ یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اور مشرکین مکہ نے بھی یہ بات کہی تھی، جو اللہ رب العزت نے جس کا ذکر فرمایا سورہ فاطر آیت نمبر 42 کے اندر، 42 کے اندر، اور یہ اللہ کی پختہ قسمیں کھاتے تھے، یعنی
قرآن کے نازل ہونے کے پہلے یا اس وقت، اور یہ اللہ کی پختہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ہدایت کرنے والا آئے تو وہ ضرور ہم ایک امت سے بڑھ کر ہدایت پر ہوں گے۔ اگر ہمارے پاس کوئی نبی آ جائے، جیسے تورات اور انجیل موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، ہمارے پاس بھی کوئی نبی آ جائے تو ہم بھی اس کی اتباع کریں گے، یہ کہتے تھے۔ تو یہ حجت پوری ہو گئی، یعنی کل حشر کے میدان میں آپ اور میں کچھ نہیں کہہ پائیں، کیونکہ ہمارے پاس اس کلام کو سمجھانے کے لیے جس معلم کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتظام کیا یا احسان کیا ہم پر، وہ امام الانبیاء کو پہنچا ہے، انبیاؤں کے سردار کو، جنہوں نے سارے انبیاء کی امامت کر کے بتا دیا اپنے مقام و مرتبے کو۔ اس کلام کو سمجھانے کے لیے رحمت للعالمین کو نازل، کچھ نہیں کہہ پائیں گے حشر کے میدان، اور اگر اس پر ہم نے عمل نہیں کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے چنانچہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی۔ تو اب نبی بھی آ گئے ہیں اور رحمت آ گئی ہے، واضح کتاب یعنی سارے احکام و مسائل کو، اللہ رب العزت کے سارے احکام کو واضح طور پر بیان کرنے والی، اور یہ ہدایت ہے، دلوں کو پلٹ دینے والی کتاب، ہدایت، عمل کی توفیق اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اسی ہدایت 3 معنوں میں ویسے قرآن کے اندر، اور رحمت آ گئی ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اور اب اس رحمت پر اگر ہم نے ایمان نہیں لایا، غور و فکر نہیں کیا، عمل نہیں کیا، تو اللہ رب العزت نے وعید نازل فرمائی کہ اس کے حقوق کو تم نے ادا نہیں کیا تو انجام سنو۔ فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا۔ اللہ کی آیت سے جھٹلایا اور منہ موڑا، یہ عمل مشرکین مکہ کا تھا کہ وہ لوگوں کو بھی روکتے تھے، خود بھی روکتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننا، ان کی بات نہیں سمجھنا۔ اور کوئی بھی جب عمرہ کرنے، حج کرنے آتا تو پہلے ہی اس کا برین واش کر دیتے کہ وہ جادوگر ہیں، ان کے پاس نہیں جانا۔ اور کوئی آتا تو کان میں روئی لگا کر کے آتا کہ کہیں بات نہ سن سکیں، سمجھ نہ سکیں۔ آج یہ عمل کون کر رہا ہے؟ آج کئی لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن کے تعلق سے کہیں گے کہ نہیں، یہ ہمارے سمجھنے کی چیز نہیں، جبکہ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ لوگوں سے خطاب کر رہا، اور کیا کہہ رہا ہے مسلمان کہ ہمارے سمجھنے کی چیز، اس کے قریب نہیں جانا، اس کو نہیں سمجھنا۔ دنیا کے ہر علم کے لیے اپنے بچوں کو سہولیتیں دیتے ہیں اور اپنا خرچ ان کے اوپر کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں ہر دنیا کے ہر علم کے لیے، لیکن اللہ کے کلام کے قریب نہیں جانا، اس کو نہیں سمجھنا، اس پہ تدبر نہیں کرنا، اس کے اوپر، اس کے مسائل، اس کے احکام مسائل کے اوپر غور و فکر نہیں۔ کیا جواب دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ؟ جو مشرکین مکہ کا عمل تھا وہ عمل، اس سے بڑھ کر ظالم کون، اس سے بڑھ کر گنہگار کون؟ جو اللہ کی آیت کو جھٹلاتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے، یعنی دنیا کی ہر کتاب کو پڑھتا ہے لیکن اس سے منہ موڑتا ہے۔ جو لوگ ہماری آیت سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کا ہماری آیت سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑتے تھے، اس لیے وہ، کیونکہ قرآن کے اندر کیا حق ہے کہ تمہارا ساری کائنات کا خالق اور مالک ایک ہے، صرف اس واحد کی رب کی عبادت ہوگی، رسالت کا اس کے اندر حکم ہے، آخرت کے تعلق سے حکم ہے، تو اس حق کو تم نے جھٹلایا ہے، اس وجہ سے تمہیں سزا دی۔ اس تعلق سے اور کچھ آیت سماعت فرمائیں کہ انجام کیا ہوگا۔ سورہ انعام آیت نمبر 26-27، 26-27، اور وہ اس سے روکتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں، خود بھی دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ اب یہاں پہ دوسرا کریکٹر بھی ذکر کیا جائے، ایک تو یہ کہ خود سے دور ہونا، کہ ہم سارے علم کو پڑھیں گے، سارے نیوز پیپر کو پڑھیں گے، ساری نیوز کو سنیں گے، لیکن نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے تو اللہ کے کلام کو نہیں، اس پہ غور و فکر کریں گے۔ صرف یہی نہیں، اب دوسروں کو بھی روکتے ہیں، خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اپنی اولادوں کو بھی روکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی روکتے ہیں۔ تو ان کے تعلق سے اللہ فرمایا وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور وہ اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کرتے۔ یہ ہلاک کرنا ہے، ہلاک کرنا، کہ وہ اپنے سوا کسی کو ہلاک نہیں کرتے، یعنی جو خود قرآن سے رکا ہوا ہے اور لوگوں کو قرآن سے روکتا ہے، خالق کائنات فرما رہا ہے کہ وہ ہلاک ہونے سے اپنے آپ کو نہیں روک سکتا، وہ خود اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے روک رہا ہے، یعنی دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی اس کی ہلاک ہو جائے گی۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہلاک ہو رہی ہے اور کس طرح سے آباد تھی ان لوگوں کی زندگی جنہوں نے اللہ کے کلام پر ایمان لایا۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ نہیں سمجھتے، یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے، اور کاش، پھر آگے اللہ ان کا انجام سناتا ہے، اور کاش آپ دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے اے کاش ہم واپس بھیجے جائیں، اور اپنے رب، اب وہ جب جہنم کی آگ کے اوپر کھڑے کیے جائیں گے، وجہ کیا ہے؟ کلام سے دور، تو وہ کہیں گے
کہ کاش ہم دنیا میں بھیج دیے جائیں تو کیا کریں گے دنیا میں آ کر کے، کس سبجیکٹ کے اوپر پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں، کیا پڑھنا چاہتے ہیں، کیا عمل کرنا چاہتے ہیں. تو بتا رہے ہیں وہ کاش، اور یہ کاش کبھی پورا نہیں ہونے والا. یہ آرزو اور تمنا صرف آرزو اور تمنا ہی رہ جائے گی، کیونکہ مرنے کے بعد پھر واپس اس دنیا کے اندر واپسی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں واپس بھیج دیے جائیں تو اپنے رب کی آیت کو نہ جھٹلائیں گے، اپنے رب کی آیت کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ایمان لانے والوں میں سے ہو جائیں. یعنی اس کلام کے اندر جو اصل پیغام ہے وہ ایمان، کہ ایک رب ایک خالق کے اوپر ایمان لا، سارے باطل معبود کا انکار کر، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت اور فرمانبرداری کے لیے قبول کرو، رسالت کو قبول کر لو اور آخرت پر ایمان لے آؤ. اس ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئیں. اور اسی طریقے سے سورہ نحل آیت نمبر 88 کے اندر اللہ نے فرمایا 88 سورہ نحل، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب زیادہ دیں گے اس کے بدلے جو وہ فساد کیا کرتے. قرآن کے حقوق ادا نہ کرنے کا انجام دنیاوی اعتبار سے، یعنی اس کے نزول کا مقصد پورا نہ کرنے کا انجام. ابھی ہم نے فضیلت دیکھا کہ قرآن کی فضیلت کیا ہے اور کیوں نازل کیا گیا، تاکہ ایمان لائے، غور و فکر کریں، عمل کریں. تو اگر ہم نے ایمان نہیں لائے، غور و فکر نہیں کیے، عمل نہیں کیے، تو دنیا میں کیا انجام ہوگا اور آخرت میں کیا انجام ہوگا اس کے تحت. نمبر 1، دنیا کی زندگی تنگی اور پریشانی میں گزرے گی. سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 124 اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اب کر لیں آپ اس پہ ریسرچ، مل لیں جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت رئیس ہیں، بہت پیسہ اور دولت ہے، جا کر کے بیٹھیں ان کے پاس اور پوچھیں کیسی زندگی گزر رہی ہے. کبھی اپنی بیوی کی پریشانی کو لے کر کے بیٹھے گا، کبھی اپنی اولاد کی نافرمانی کو لے کر کے بیٹھے گا، کبھی اپنی صحت کو، کبھی اپنے اوپر آصف کے اثر کو، کبھی اپنی عزت کا رونا لے کر کے بیٹھے گا. بظاہر دکھ رہا ہے کہ دولت مند ہے، آپ ریسرچ کر کے دیکھ لیں، آپ سروے کر کے دیکھ لیں. میرے رب نے جو فرما دیا اس کی ایک کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا. ذکر کیا ہے؟ ذکر ہے اللہ کا کلام، ذکر ہے اللہ کے کلام پر عمل. اللہ کے کلام پر عمل یہ ذکر کے اندر آتا ہے. تو جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میں ان کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا ڈال دوں گا. زن کا، میں ان کی زندگی میں تنگی اور پریشانی کا گھیرا. آپ دیکھ لیں قرآن کے مطابق شوہر کا انتخاب نہیں ہوا، قرآن کے مطابق بیوی کا انتخاب نہیں ہوا، اس ذکر پر عمل نہیں ہوا، زندگی بھر پریشان رہے. قرآن کے مطابق، رسول اللہ کے حکم کے مطابق بچوں کی تربیت نہیں ہوئی، بچوں کو لے کر کے زندگی بھر روئے گا. صحت، قرآن و حدیث کے مطابق عمل نہیں کیا، اس ذکر کے اوپر عمل نہیں کیا، صحت تباہ ہو جائے گی، بیماریوں کا گھر بن جائے گی، آصف کے اثر اس سے پریشان رہے گا. عزت دیکھ ہی لیں ہم کیا حالت ہو رہی ہے ہماری. بہرحال آگے آئیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ پہ عمل کرتے ہیں، کچھ پہ نہیں کرتے، جو بنی اسرائیل کا شیبہ تھا. سورہ بقرہ آیت نمبر 85 کے اندر اللہ نے فرمایا 85 کے اندر افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو. یعنی آج ہم دیکھ لیں اس تعلق سے کہ بعض پر تو ہم نے ایمان لا لیا، یعنی جو ہمارے قبیلے کو پسند آ رہا ہے، جو ہمارے دوستوں کو، جو ہمارے گھر کو، جو ہمارے خاندان کو پسند آ رہا ہے، اس پر ہم نے عمل کر لیا. اور قرآن کی بعض باتوں کو عمل کے قابل نہیں سمجھ رہے، کیونکہ وہ ہماری طبیعت کے خلاف ہے، ہماری سوچ کے خلاف ہے، ہمارے خاندان کے خلاف، معاشرے کے خلاف ہے، ہمارے دوستوں کے خلاف ہے. تو بعض پر ایمان لاتے ہیں، جو اچھا لگتا ہے اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور بعض کا انکار کرتے ہیں. سزا سنیے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو تو اس کی سزا کیا ہو کہ دنیا میں بھی تمہیں ذلت کی مار ماری جائے اور آخرت میں بھی تمہیں ذلت کی مار ماری جائے. اللہ ہمیں فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث کے اوپر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، تمہارے نبی یعنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو غلبہ، عروج عطا فرماتا ہے. یعنی جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے، عروج عطا فرماتا ہے، اور بعض لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتا ہے. یعنی اس کتاب کا جس نے حق ادا نہیں کیا، جس نے اس کو پڑھنے اور غور و فکر اور عمل کے قابل نہیں سمجھا، اسے اللہ ذلیل اور رسوا کرتا ہے. دیکھ لیں آج ہمارا کیا حال ہے. مسلم فضائل قرآن کے اندر امام مسلم نے فضائل قرآن کے باب میں اس حدیث کو لے کر کے آئے، اور صحیح الجامع میں علامہ البانی نے 1896 نمبر پہ اس کو درج کیا. 1896. یہ تو ہو گئی دنیا تباہ. اب جب دنیا سے رخصتی ہوگی، اور رخصتی کے بعد قبر میں، اور قبر سے اٹھائے جانے میں، اور میزان کے وقت، نام اعمال کے تولے جانے کے وقت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے وقت، سنیں آپ کیا ہوگا. پہلا، فرشتے جان نکالتے وقت. سورہ انعام آیت نمبر 93.
سورہ انعام آیت نمبر 93۔ فرشتے جب روح قبض کریں گے، نکالیں گے روح، تو ذلت کے ساتھ نکالیں گے اور یاد دلائیں گے کہ تو نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ تکبر کیا تھا۔ اللہ، تو نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا۔ تکبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکار کرنا۔ شیطان نے اللہ کے حکم سے تکبر کیا تھا، انکار کیا، اور انکار کرنے کی سب سے پہلے سیڑھی یہی ہوتی ہے کہ اس کے علم سے انکار کر دیں۔ علم سے انکار ہو جائے گا تو عمل سے بھی انکار ہو جائے گا۔ تو روح اس انداز میں نکلے گی، بے عزت کرتے ہوئے، ذلیل کرتے ہوئے، اور پھر اس کے بعد قبر میں ڈالے جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث، کہ جب بندہ قبر کے اندر داخل کیا جاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے پھر اٹھاتا ہے۔ کون اللہ اٹھاتا ہے؟ جو ہمیں رات میں سلا کر کے صبح اٹھاتا ہے، وہی رب پھر سے اٹھاتا ہے، اور روز سلا کر کے اٹھا کر کے ہمیں دکھا رہا ہے کہ ایسے ہی تمہیں اٹھنا ہوگا۔ اور جب بندہ اٹھے گا، فرشتہ کہے گا، من ربو کا، تیرا رب کون تھا، تیرا دین کیا تھا، تیرے نبی کون تھے؟ اور جو جواب دے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جواب دے گا اس سے فرشتہ پھر پوچھے گا چوتھا سوال، تجھے کیسے علم ہوا، یعنی تجھے کیسے علم ہوا کہ ساری کائنات کا خالق اور مالک رب ہے، اللہ ہے؟ تو نے کسی کو حاجت روا، کسی کو ضرورت کا پورا کرنے والا، کسی کو مصیبت کا دور کرنے والا نہیں سمجھا، نہ کسی دھاگے کو، نہ کسی انسان کو، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو۔ تو نے کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہیں سمجھا، اس رب کو سمجھا جس کو تو نے دیکھا نہیں۔ کیسے ہو گیا یہ؟ اس رب کے اوپر کیسے ایمان جس کو دیکھا نہیں؟ تمہیں کروڑوں لوگ میں تو نے کیسے ڈھونڈ کے نکال دیا کہ محمد رسول اللہ تیرے نبی ہے؟ کیسے تو نے دین یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ اپنے ماں باپ کا قبول نہ کیا، اپنے دوست احباب کا، یہاں تک کہ اپنے دل کا بھی قبول نہیں کیا، اور اس دین کو تو نے زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے تسلیم کر لیا؟ یہ مطلب ہے یہاں۔ تو جو جواب دے گا، رسول مکرم نے فرمایا، اس سے پوچھے گا تجھے کیسے اس کا علم ہوا؟ وہ کہے گا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں نے اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ ایمان کے اندر عمل شامل ہو گیا۔ ابو داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 605 اور حدیث نمبر، صرف حدیث نمبر لکھیں، آپ کو فوراً جیسی سرچ کریں گے حدیث مل جائے گی، اور اس کے اوپر حکم بھی مل جائے گا محدثین کا کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ 4753 تو قبر میں اگر ایک شخص ایسا گیا ہے جس نے قرآن کو نہیں سمجھا، اس پہ غور و فکر نہیں کیا، اس پہ ایمان نہیں لایا، اس پہ عمل نہیں کیا، تو کیا وہ جواب دے پائے گا؟ کیونکہ یہاں جس نے جواب دیا اس سے پوچھا فرشتہ کہ کیسے جواب دے دیا تمہیں، تو وجہ بتایا اس نے کہ میں نے قرآن کو پڑھا تھا۔ اور جو قرآن کو نہیں پڑھ رہا، جو نہیں سمجھ رہا، جو نہیں اس پہ عمل کر رہا، وہ کیا کہے گا؟ آئیں اب قبر میں ایک لمبی زندگی ذلت کے ساتھ فرشتہ اس بری طریقے سے مارے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوہے کے ہتھوڑے سے ایسا مارا اور ایسا چیخ نکلے گی اس کی کہ ہر مخلوق سنے گی سوائے انسان اور جنات کے۔ یہ قبر کا عذاب ایک لمبی طویل قیامت تک، اور قیامت کے بعد جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب قبروں سے نکلیں گے، تو قبروں سے کس طرح نکلے گا یہ قرآن کا انکار کرنے والا یا اس کے حقوق کا ادا نہ کرنے والا؟ قبر سے نکلتے وقت سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125 اور 126، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اسے اس روز قیامت کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن وہ اندھا بنا کر کے اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں آنکھ بند کر کے سوچیں کہ ہم اندھے ہیں، وہ حشر کا میدان، وہاں پر اندھے اٹھیں گے، اور اندھوں کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ سمجھ جائیں گے اچھا یہ اس وجہ سے اندھا ہے۔ وہ کہے گا قال ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، وہ کہے گا تو نے مجھے اندھا بنا کر کے اٹھایا جبکہ میں تو بصیرہ، میں تو دیکھتا بھالتا تھا۔ اللہ رب العزت کہے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تو نے میری آئی ہوئی آیتوں کو بھلا دیا تھا، آج تجھے بھی بھلا دیا جائے۔ ہم ہر فیلڈ کے علم کو، کسی بھی علم کو ہم نہیں بھول رہے، اپنے بچوں کے لیے کسی بھی فیلڈ کے علم کو ہم نہیں بھول رہے، لیکن بھلا دیا ہم نے اللہ کے کلام اپنے لیے، اپنے گھر والوں۔ تو اللہ نے فرمایا اس طریقے سے اندھے بن کر کے اٹھو گے۔ آؤ میزان کے وقت، جب میزان قائم کیا جائے گا، وقت کم ہے، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9۔ اس کے بعد اب میزان کے اندر بھی کمی آنے کی وجہ، وہاں پر بھی یہی کہے گا کاش میں نے قرآن کو سمجھا ہوتا۔ اور اس کے بعد اب جب وہ جہنم کے قریب لے جایا جائے گا، سورہ ملک آیت نمبر 8 اور 10 میں لفظ تقاد تمیز من الغیظ، جب جہنم غیظ اور غضب کے چیخے گی، ایسا لگے گا کہ مارے جوش کے جہنم پھٹ پڑے گی، اور وہ ایسا ہولناک منظر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ساری کے ساری مخلوق، سارے کے سارے انسان کانپ اٹھیں گے، انبیاء علیہ السلام تک، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے قدموں پہ، اپنے گھٹنوں کے بل گر کر کے کہیں گے کہ اے اللہ میں تجھ سے اپنی نفس کا سوال کرتا ہوں، ایسا ہولناک تقاد تمیز من الغیظ۔ تو جب جہنم غیظ اور غضب کے جہنمیوں کی طرف آئے گی، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر، اور جب یہ جہنم کے قریب لائے جائیں گے تو فرشتے پوچھیں گے
کہ کیا تمہارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا تھا؟ خزانتہم الا یاتکم نذیر، کیا تمہارے کوئی نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں آئی تھی؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پاس نذیر آیا تھا، ہمارے پاس خبر آئی تھی، ہمارے پاس نبی آیا تھا۔ اور پھر وہ کہیں گے، وجہ دیکھیں آپ جہنم میں جانے کی وہ کیا وجہ بتا رہے ہیں، فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ کاش ہم نے ان کی بات ٹھیک سے سنا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو آج جہنم میں آنے والوں کے ساتھ ہمیں آنا نہ پڑتا۔ کاش ہم نے ان کی بات، کس کی؟ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قرآن اور حدیث کو ہم نے ٹھیک سے سنا ہوتا، سمجھا ہوتا، اس علم کو ہم نے حاصل کیا ہوتا، اس علم کے اوپر ہم نے غور و فکر کیا ہوتا، اس علم پہ ایمان لایا ہوتا، اس پہ عمل کیا ہوتا، تو آج جہنم میں آنے والوں کے ساتھ ہمیں آنا نہ پڑتا۔ جہنم میں جانے کی وجہ بھی یہی، دنیا بھی تباہ ہو گئی، موت کے وقت فرشتہ ذلیل کر کے روح نکال رہا ہے، قبر کے سوالوں کا بھی جواب نہیں دے سکے، اور حشر کے میدان میں اندھے بن کر کے اٹھ رہے ہیں، میزان کے اندر ناکامیاب ہو رہے ہیں، اور اب جہنم میں جانے کی وجہ بھی اسی قرآن کو بتا رہے۔ اب ایک ہی بچا ہے کہ رحمت للعالمین امام الانبیاء شفاعت کریں، لیکن اس دن رحمت للعالمین بھی اپنی نظروں کو ہٹا دیں گے، اور صرف ہٹائیں گے ہی نہیں، شکایت کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ نے اس ذکر کو قرآن کے اندر بیان فرمایا، سورہ فرقان آیت نمبر 30، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّي۔ حشر کے میدان میں رسول مکرم کہیں گے، اے میرے پروردگار، یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں، وقال رسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، جنہوں نے قرآن کو مہجور کر دیے تھے۔ قرآن کو مہجور، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 385 کے اندر فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنا، مہجور کرنا کی کئی شکلیں ہیں۔ اس میں ایمان نہ لانا، تعلیمات کے مطابق عمل نہ کرنا، یعنی غور و فکر نہ کرنا، تعلیمات کے مطابق عمل نہ کرنا، پڑھنے کا اہتمام نہ کرنا، دوسری کتابوں کو اس کتاب کے اوپر ترجیح دینا۔ تفسیر ابن کثیر فرما رہے ہیں دوسری کتابوں کو اس کتاب کے اوپر ترجیح دیں۔ ہم دیکھ لیں کس کس علم کو ہم اس کتاب کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، کتنا وقت ہم اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے اوپر لگاتے ہیں، قصے، کہانی، ناول اور شعر و شاعری کے اندر کتنا وقت اس کے اندر گزرتا ہے۔ رسول مکرم رحمت للعالمین، جن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جو دعا قبول ہونے والی دعا تھی، ہر نبی نے اس دعا کو مانگ لی، میں نے اس دعا کو بچا کر کے رکھا، یعنی سخت پریشانی اور تکلیف کے عالم میں آپ نے اس دعا کو بچا کے رکھا، اور کہا کہ میں حشر کے میدان میں اس دعا کو کروں گا، اور میری شفاعت کا ہر وہ شخص مستحق ہوگا جو توحید پرست ہو۔ وہ رحمت للعالمین جنہوں نے اپنی اس خاص دعا کو بچا کے رکھا حشر کے میدان کے لیے، وہ رحمت للعالمین شکایت کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ اللہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں، پیشی کروا دیں گے رسول مکرم کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو مہجور کر، یعنی اس پہ ایمان لانے سے، اس پہ غور و فکر کرنے سے اور اس پہ عمل کرنے سے، یہ انجام حشر کے میدان میں۔ آئیں آگے اس آیت کو، آیت نمبر 157 آدھا حصہ، پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیت کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا۔ جو لوگ ہماری آیت سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق کے منکر، حق سے منہ موڑتے تھے۔ آج کی کلاس کی آخری آیت 158، کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں تب ایمان لائیں گے؟ اس بات کا انتظار کرتے ہیں، یعنی موت کا فرشتہ آ جائے گا تب ایمان لاؤ گے، یا آپ کا رب آ جائے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ حشر کے میدان میں رب سامنے آ جائے تب ایمان لائیں گے، یا آپ کے رب کے بعض نشانیاں آ جائیں، یعنی قرب قیامت کے وقت جو خاص نشانیاں آئیں گی تب ایمان لائیں گے؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائے گی تو اسے کسی ایسے شخص کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا، یعنی ایمان تو سب لائیں گے لیکن کچھ ایسے بدقسمت ہیں جن کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، یعنی جب موت کا فرشتہ سینے پر بیٹھ کر کے روح قبض کرنے لگے گا، یا کوئی عذاب اللہ رب العزت کا آ جائے گا کہ پانی آ گیا اور بہہ گئے، یا زمین پھٹ گئی اس میں دھس گئے، یا کوئی اس قسم کا عذاب آ جائے گا، یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں دیکھ لیں کہ سورج پورب سے پچھم سے نکل گیا، یا کانا دجال کا آنا، تو جس دن آپ کے رب کے بعض نشانیاں آ جائے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا، اپنے ایمان کی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اس تعلق سے 2 حدیث، اور یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کروں گا کہ نشانیاں آ جانے کے بعد کسی کا ایمان فائدہ نہیں دے گا، یعنی آج ہم ایمان لائیں گے تو ہمارا ایمان فائدہ مند ہے،
لیکن جب موت کا فرشتہ آ جائے گا، جب کوئی عذاب آ جائے گا، یا ایسی نشانیاں جو قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں، اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اس تعلق سے 2 حدیث، جیسا کہ امام بخاری نے اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہوگا۔ جب لوگ اسے مغرب سے طلوع ہوتا ہوا دیکھیں گے تو ایمان لے آئیں گے، اس وقت ایمان لے، مگر یہ وہ وقت ہوگا جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، اس وقت اسے ایمان لانا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4635، مسلم شریف حدیث نمبر 157۔ امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 نشانیاں جب نمودار ہوگی تو اس وقت کسی ایسے شخص کو ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا، یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے۔ پہلا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ دوسرا، دجال کا آنا، زمین سے جانور کا نکلنا، یعنی دابۃ الارض کا نکلنا۔ اسے امام احمد نے بھی روایت کیا ہے، اور اس کی روایت میں دھوئیں کا بھی الفاظ ہے۔ امام احمد کی روایت میں دھوئیں کا بھی الفاظ ہے کہ جب دھواں نکل جائے گا۔ مسند احمد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 445 اور 446، اور اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا، مسلم شریف حدیث نمبر 158۔ یعنی آج آپ کے اور میرے پاس وقت ہے کہ ہم ایمان لے آئیں، کیونکہ ایسا وقت جب آ جائے گا تو ایمان لانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ 2 آیتوں کو نوٹ فرما لیں، سورہ محمد اس آیت کی تفسیر میں سورہ محمد آیت نمبر 18 اور سورہ مومن آیت نمبر 84 اور 85۔ چنانچہ جب انہوں نے ہمارے عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے، ہم اللہ واحد پر ایمان لاتے ہیں، اللہ واحد پر، اس کی وحدانیت پر ایمان، اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے ہم اس کا انکار کرتے۔ پھر جب وہ ہمارے عذاب دیکھ لیں گے تو اس وقت ایمان لانے سے انہیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں ایمان لانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ خالق مالک ہمیں قرآن کے علم حاصل کرنے، حدیث کا علم حاصل کرنے کی اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور اس پہ ہمیں ایمان لانے، اس پہ غور و فکر کرنے اور اس پہ عمل کرنے کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی خالق مالک تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھ، ایمان، اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔